قلب کی آنکھ کھولنے کے لیے، یعنی قلب کو زندہ کرنے کے لیے، قلب کی آنکھوں کو کھولنے کے لیے، قلب کو پاک کرنے کے لیے، یعنی ایسی پاکیزگی ہو کہ جس سے کوئی چیز پوشیدہ بھی نہ رہے اور وہ اللہ تعالیٰ کے قرب میں بھی چلا جائے، کیونکہ نبی کی بعثت کا مقصد یہ ہوتا ہے وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، کہ وہ تزکیہ نفس کرتے ہیں، اندر کو پاک کرتے ہیں، قلبوں کو پاک کرتے ہیں، اور بندے میں پھر ایسی کتاب و حکمت کی جو کتاب و حکمت کی تعلیمات ڈال دیتے ہیں اس کے اندر، اس کے تزکیہ نفس کرنے کے بعد، کہ پھر اتقوا فراست المومن فإنه ينظر بنور اللہ، کہ مومن کی فراست سے بچو، وہ اللہ کے نور سے دیکھ لیتا ہے۔ پھر بھی اس کی آنکھ اتنا کام کر جاتی ہے کہ وہ مدینہ پاک میں سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ خطبہ ارشاد فرما رہے تھے، تو حضرت ساریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنگ ہار رہے تھے، تو آپ نے وہاں خطبہ دیتے ہوئے فرمایا یا ساریۃ الجبل، اے ساریہ پہاڑ کی اوڑ لے، تو آپ نے میدان جنگ میں آپ کی آواز سنی اور اس پر عمل کیا، اللہ پاک نے فتح عطا فرما دی۔ ایسے ہزاروں واقعات، ایک نہیں ہزاروں لاکھوں واقعات صحابہ کرام کے، اولیاء اللہ کے۔ پھر قرآن نے بھی اس کی بہت وضاحت کے ساتھ بیان کیا ہے کہ حضرت عاصم بن برقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جب سلیمان علیہ السلام نے کہا کہ کون ہے ملکہ بلقیس کا تخت لے کر آئے گا، تو سیدنا عاصم بن برقیہ بھی بیٹھے ہوئے تھے، آپ کے دیے صحابہ، اور ایک طرف آپ کی جو محفل کی خاص بات تھی، ایک طرف جنات بیٹھتے تھے، ایک طرف آپ کے صحابہ اور آپ کے غلام بیٹھتے تھے۔ تو ایک جن اٹھا، قرآن کہہ رہا ہے قال عفریت من الجن انا آتیک قبل ان تقوم من مقامک، کہ ایک عفریت جن نے کہا، جو جنوں کا سردار بھی تھا، کہ میں آپ کی محفل برخاست ہونے سے پہلے پہلے تخت اٹھاؤں گا، آپ کی بارگاہ میں لے آؤں گا۔ تو آپ نے فرمایا بڑا ٹائم لگ جائے گا یار، تو قال الذین عندہ علم من الکتاب، یہ سارا قرآن کہہ رہا ہے۔ ہاں جی، تو وہ شخص اٹھا جس کے نزدیک، جس کے پاس کتاب کا علم تھا۔ اب کتاب قرآن بھی نہیں تھی، وہ سلیمان علیہ السلام پر جو کتاب جس کے آپ پابند تھے وہ تھی۔ ہاں جی، وہ تورات، زبور، انجیل کی طرف اشارہ ہے۔ تو یہاں تو قرآن عظیم ہے، ہاں جی، سب کتابوں کا سردار ہے، تو اس کے سینے میں قرآن نہیں تھا، وہ اب اس امت کی کتاب تھی۔ تو کہا کہ حضور آپ کی آنکھ جھپکنے سے پہلے پہلے تخت اٹھاؤں، لا کر آپ کی بارگاہ میں رکھ دوں۔ وہ ایسے کیا، اس نے کہا حضور ذرا اوپر دیکھیے، آپ کا سیدنا سلیمان علیہ السلام نے اوپر دیکھا، تو جب نیچے دیکھا تو تخت سامنے پڑا تھا۔ فرمایا ھذا من فضل ربی، یہ میرے رب کا مجھ پر مجھے فضل ہے، سیدنا سلیمان علیہ السلام فرمانے لگے۔ تو بات جب دل کی آنکھ کھل جاتی ہے تو پھر دور و نزدیک سے ہر چیز نظر آتی ہے۔ بال چراغ دل دا میرے، روشن کر دے سینہ، دل دے دیوے دی روشنائی، جاوے وچ زمینہ۔ یہ انسان کے قلب کو پاکیزگی جب ملتی ہے تو یہ شیاطین اعتراض کرتے ہیں، لیکن انہوں نے قرآن نہیں پڑھا، قرآن کی عظمت کو نہیں سمجھتے، قرآن کو شان کو نہیں سمجھتے۔ جس کے سینے میں قرآن ہے اس کو کہتے ہیں شاید یہ بھی نہیں کر سکتا، وہ بھی نہیں کر سکتا۔ نہیں، آج کل تو سائنس نے اتنا کچھ کر دیا ہے کہ وہی بہت کچھ کری جا رہی ہے، انسان کو چاند پہ لے گئی ہے، چاند سے مریخ پر لے گئی ہے، ہاں جی، اور ابھی تک آپ قرآن پڑھنے کے بعد بھی کہہ رہے ہیں کہ یہ کر سکتے ہیں، یہ نہیں کر سکتے۔ تو بہرحال باطنی آنکھ کھولنے کے لیے، روحانیت حاصل کرنے کے لیے 1 گھنٹہ الا اللہ کا ذکر، الا اللہ، الا اللہ، یہ الا اللہ ضرب لگانی ہے قلب پر۔ یہ الا اللہ کیا ہے کہ اللہ کے سوا میرے وجود سے ہر چیز نکل گئی ہے، اللہ کے سوا ہر چیز سے میں فارغ ہو گیا ہوں، صرف اب خدا کے ساتھ ہی میرا تعلق قائم ہے۔ تو 1 گھنٹہ الا اللہ کا ذکر کریں، اس کے بعد مراقبہ کریں۔ مراقبہ کیا ہے کہ اپنی ہستی کو فنا کر دینا ہے۔ کل من علیہا فان ویبقى وجہ ربک ذو الجلال والاکرام۔ تو جب اس مقام پر آپ پہنچیں گے کہ آپ آنکھیں بند کر کے بیٹھ جانا ہے اور کائنات میں کچھ بھی نہیں ہے سوائے خدا کی ذات کے، تو انشاءاللہ تعالیٰ دیکھنا پھر خدا کے جلوے کیسے آپ کو نظر آتے ہیں۔ اور یا حی یا قیوم لا الہ الا انت 41 مرتبہ ڈیلی پڑھنا ہے۔ ذکر کے بعد الا اللہ کا ذکر، مراقبہ، اور 41 مرتبہ یا حی یا قیوم لا الہ الا انت، اس کو زندگی کا حصہ بنا لیں۔ انشاءاللہ ایسی باطنی آنکھ کھلے گی کہ زمین پر بیٹھ کر بھی آسمان اور تحت و ثری کی خبریں آپ کو ملیں گی۔